مسجد کے اندر جائے نماز بچھانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ایسا درست ہے؟ ویسے تو مسجد کے اندر یہ جو چیزیں بچھی ہیں یہ کافی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر تو وہ کنکریاں تھیں، لیکن آج تو اس پر نہ آپ نماز کے لیے تیار ہیں نہ میں۔ یہ مسجد کے اندر جو چیزیں بچھی ہیں یہ کافی ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اور وہ بچھاتا ہے تو اس میں پھر ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ عام طور پر جو شخص مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وہ پاؤں ملانے کے معاملے میں اپنے ساتھیوں سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ ہماری صفوں کو تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری صفیں شروع میں پاؤں زیادہ کھولتی ہیں اور سلام پھیرنے تک تقریباً اکثر صفوں کے آخر پر کناروں پر ایک بندے کی جگہ بن چکی ہوتی ہے۔ آج میں اپنی بتاتا ہوں کہ آج میں عصر کی نماز پہ دوسری صف میں تھا، اور جب میں دوسری صف پہ تھا تو میرے اس دائیں پاؤں کے اور دوسرے نمازی کے درمیان ایک وہ لوہے کا جو باہر ستون لگے ہوئے ہیں یہ تھا، اور جب میں یہ میری اس جانب تھا ستون، اور جب میں چوتھی رکعت میں پہنچا تو میرے ادھر آ چکا تھا، اور بندہ نہیں کوئی آیا پیچھے سے، وہ جگہ اسی طرح خالی رہی۔ اب یہ بتائیے کہ جب صفوں کے اندر یہ نقص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دلوں پر بطور سزا نہیں ڈالے گا؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سد الخلل، خلل کو ختم کرو، شیطان بکری کا بچہ بن کے آ جاتا ہے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اب اس کے اثرات ہمارے ایک مسجد کے نمازیوں میں دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ خاص طور پر اس چیز کا خیال کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ واللہ یہ بڑی تربیت کی ضرورت ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ایسے ساتھی ملیں کہ جو صف کے اندر پھر کر صفوں کو ٹھیک کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صف میں چکر لگایا کرتے تھے، حتیٰ اذا عقلنا، یہاں تک کہ جب ہمیں صف بندی کا طریقہ سمجھ آ گیا پھر آپ نے چھوڑا، اس وقت تک آپ صفوں میں چکر لگاتے رہے اور خود صفیں درست کرواتے رہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ صف بندی کا خیال کریں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی ساتھی ایسے کرتا ہے، شروع میں پاؤں زیادہ کھولتا ہے بعد میں کم کرتا جاتا ہے، آپ کو اس سلسلے میں اپنے مصلی سے آگے پیچھے ہونا پڑے تو آپ اس کو برداشت کریں۔ بصورت دیگر یہ آپ کے لیے مصلی جو ہے یہ صف کو توڑنے کا باعث بنے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر جانب جو ہے وہ امام کی طرف بڑھے، اس جانب کے لوگ ادھر کو ملیں، اس جانب کے لوگ ادھر کو ملیں۔ یہ ہے اس کے بارے میں احکام۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔